کہ مولانا رفیق کے اوپر ایک ایف درج ہوا. اب مولانا رفیق کے پاس پولیس آئی پکڑنے کے لیے اور مولانا رفیق کو عین موقع پر پکڑ لی پولیس. اب کہہ رہے کہ مولانا آپ ہی ہیں, آپ مولانا رفیق صاحب ہیں؟ تو جی میں مولانا رفیق ہوں. بتائیے کیا ہے؟ تو آپ نے فلاں جگہ میں تقریریں کر کے آئی ہیں, آپ نے وہاں ہندو اور مسلمان کیا ہے, تو آپ کے اوپر ایف درج ہوا ہے, یہ تھانہ ہمارے ساتھ جیل کے سلاخوں میں آپ کو لے جایا جائے گا. اب مولانا رفیق کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالیے, پولیس ڈال لی اور لے کر چلی. اب مولانا رفیق کے پاس پیسے ہیں, انہوں نے 50,000 کی گڈی نکالی اور دے دیا. اب وہ پولیس کرتی کیا ہے, جیسے رشوت کی تھیلی ملی انہیں, تو اب وہ کہہ رہے نہیں وہ مولانا رفیق نہیں تھے, ان کا کوئی بھائی تھا, وہ چھوڑ دیں گے وہ ہمیں, وقتی طور پر لے کر نہیں جائیں گے. یہاں تو بیل ہے, جیل ہے تو بیل بھی ہوگا, لیکن اس جیل کا عالم یہ ہے کہ بیل کبھی ہوگا نہیں. آپ کے اگینسٹ میں کوئی وکیل کھڑے نہیں ہوں گے. وہ وکیل کون تھا جسے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے اور کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے لوگوں, ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمپورن جگت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وکیل بنایا ہے, آج بریکٹ میں اس کا ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے وکیل بنایا تھا, ہم نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا, ہم نے اسے ایک نمونہ بنایا تھا. آپ نے اس نمونے کو قبول نہیں کیا ہے جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر ڈالے گا. وہ وکیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کر کے گئے ہیں میرے بھائیو. تو وہاں اس جہنم کے اندر جانے کے بعد آپ کی بیل نہیں ہوگی. بیل ہوگی بھی تو سزا کھٹنے کے بعد, سزا کھٹنے کے بعد. جیسے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پر چلے جاؤ, قبریں پر چلے جاؤ تو وہاں سارے کچھ مل جائیں گے, بیٹی ملیں گی, بیٹیاں ملیں گے. وہاں کل قیامت کے دن اگر ہمیں جہنم کے اندر لے جا رہے ہوں گے تو بابا کا تھوک, بابا تھوک ڈال دیں گے, پیر صاحب ایک تھوک ڈال دیں گے تو جہنم ٹھنڈی پڑ جائے گی. تیرے باپ کی حدیث ہے, تیرے باپ کی دلیل ہے کہ تمہارے بابا کا یہ عالم کہ اگر جہنم کے اندر تھوک ڈال دے تو جہنم جو ہے برف بن جائے, ٹھنڈی بن جائے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی مولانا رفیق اپنے گھر سے لکھ کر لائے ہیں, ریفرنس دے رہا ہوں تمہاری کتابوں سے. الملفوظ اٹھاؤ, بنیاد الطالبین اٹھاؤ, سیرت اہل حضرت اٹھاؤ, سیرت غوث پاک اٹھاؤ, فتح باری میڈیا اٹھاؤ. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب کا دامن پکڑ لو تو ایک دم جنت کے اندر گھس جاؤ گے. یہ تیرے باپ کی مشین ہے, فوراً چھاپ چھاپ کے دے دیا, لو صاحب. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے. اور آج لوگ اپنے جوان پیشانی کو, اپنے ماتھے کو, سر کو پر جو ہمارے سر کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, اس باڈی کے تمام اجزاء سے اوپر جو ہمارے سر کو رکھا ہے, سر کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر یا یہ ہمارے ماتھے یہ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے چاہیے, کسی بابا کا, کسی پیر کا, مدار کا, یہ سب کے سامنے نہیں. آج انسان اللہ رب العالمین کا کھاتا ہے, انسان اللہ کا کھاتا ہے, پیتا ہے, پانی بھی اسی کا دیا ہوا نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے ہوائیں, یہ سورج کی گرمی ہے, یہ رات کی ٹھنڈی موسم ہے. اللہ رب العالمین کی تمام چیزوں کو دیا ہوا چیزوں کو ٹھکرا دے رہا ہے. کہہ رہے اللہ کیا کرے گا, بابا ہمارا جہنم کے اندر تھوک ڈال دے تو جہنم برف بن جائے, اور بابا کا دامن پکڑ لو تو جنت کے اندر چلے جاؤ گے. وہ قبروں کے مٹی چاٹنے والوں, وہ قبروں دھو دھو کر پانی پینے والوں, تبرک سمجھ کر کے, آب زمزم سمجھ کر کے پینے والوں, وہ قبروں کے اندر چادریں چڑھانے والوں, آؤ مولانا رفیق کھلا چیلنج کرتا ہے, آؤ ڈیبیٹ پہ بیٹھو, 5 منٹ میرے سامنے ڈیبیٹ پر بیٹھو. جوتا اٹھا کر بھاگنے کی تمہیں نوبت نہیں ملے گی کہ تم جوتا اٹھا کر کدھر بھاگو گے. اور ہم تمہاری کتابوں سے بات کریں گے, تمہاری الملفوظ, تمہاری بنیاد الطالبین, تمہاری سیرت اعلی حضرت, سیرت غوث پاک, فتح باری میڈیا, ان تمام کتابوں سے ثبوت ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جس بابا کی تم عبادت کر رہے ہو, جس کی تم پوجا کر رہے ہو, جس کی قبروں کو دھو دھو کر پانی پیتے ہو, یہ بابا کل قیامت کے دن مکر جائیں گے. یہ بابا کہے گا اے اللہ میں نے کب کہا تھا کہ میری مزار پر آؤ, اے اللہ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے مزار کے اوپر چادریں چڑھاؤ, میرے مزار کو پختہ بناؤ, میری قبر کو پختہ بناؤ. وہ لوگوں آج تم نے اس مزاروں کو تو بنایا ہے, لیکن نام بھی تمہیں ایسا ملا ہے, کہیں گھوڑا سا, کہیں کالا شاہ, کہیں ننگا سا, کہیں فقیر بابا, کہیں لوٹا بابا, کہیں ڈنگا بابا. یہ ساری چیزیں
یہ ساری چیزیں تمہارے دیے ہوئے نام ہیں، یہ مولانا رفیق اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، ورنہ یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آؤ مداروں کی شعر کرے ہم، یہ کتاب ہے، اتنی موٹی سی کتاب ہے، آؤ مداروں کی شعر کرے ہم۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں، ریڈ کرتا ہوں، تو میں خود دنگ رہ جاتا ہوں کہ اللہ، یہ کتابیں لکھنے والے انہوں نے جو لکھا ہے، بابا لوٹا بابا ڈنگا بابا کتا بابا گھوڑا ساتھ پلنگ بابا ننگا بابا، کیا ہے یہ سب؟ ارے کیا ہے؟ تم اپنی لائف، اپنی زندگی، اپنی بھوشیہ کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو یار؟ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، مزاروں کے اوپر، قبروں کے اوپر اور مزاروں کے اوپر جا کر دیکھ لیجئے تو اتنی جمگھراہٹ ملے گی، وہاں لڑکیاں لڑکے مرد عورتیں ساری ایک جگہ۔ صاحب فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ مسجدوں میں عورتیں نہ آئے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ اسے کہو کہ اہل حدیث کی عورتیں مسجدوں میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عیدگاہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، فتنوں کا زمانہ ہے، مسجدوں میں آئیں گی تو عورتیں فتنوں کا زمانہ ہے، اور تمہارے بابا کی قبروں پر جا کر کے، مداروں پر جا کر کے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو گھوسا مار رہی ہے، ان کی باڈی سے ٹچ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ یہاں تمہیں غیرت ہے لیکن مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہی ہے، وہاں فتنوں کا زمانہ ہے، یہ تمہارے فتنوں کا زمانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا تماچا کل قیامت کے جب تمہارے گالوں پر پڑے گا، تمہارے گالوں پر اللہ کا تماچا پڑے گا، تو مولانا رفیق کی یاد کرو گے، مولانا رفیق کی باتوں کو یاد کرو گے، اور آؤ بنیت الطالبین اٹھاؤ، سیرت بنیت الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 فرقوں کی تفصیل لکھی ہے، 72 فرقوں کی تفصیل، اور اس کے نیچے نوٹ کر کے لکھا ہے کہ جنت کے اندر کون فرقہ جائے گا؟ جو اہل حدیث ہوگا۔ یہ ان کی عربی کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، اور ان کی جب اردو ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تو وہاں لکھا ہے اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کون ہے؟ جو سنت کے اوپر عمل کرتا ہو۔ اللہ کے رسول کی سنت تو یہ نہیں کہ قبروں پر جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کو چھوڑ کر کے مزاروں پر جا کر جو ہے سجدے کرو اور اپنے زمینوں کو جھکاؤ، ماتھے کو جھکاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پرمیشن نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ سارے حساب و کتاب تم سے لیے جائیں گے۔ آؤ وہ نمازیوں، وہ روزداروں، وہ حاجیوں جو اپنی بیوی کو تلقین نہیں کرتے ہو نماز کے لیے، وہ لوگ کل قیامت کے دن جب آئیں گے، جنت کے اندر جا رہے ہوں گے، ان کے بیٹے آئیں گے، بیٹیاں آئیں گی، بیویاں آئیں گی، اور آ کر کے کہیں گے اللہ یہ میرا شوہر تھا، یہ میرا باپ تھا، یہ ہمارے جو ہے گارجن تھے، انہوں نے کبھی ہمیں نماز کی تلقین نہیں کی ہے۔ وہ سارا حساب کتاب آپ سے لے لیا جائے گا، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو بالکل ایسا آدمی تھا کہ اس کے گناہ بالکل بھرے ہوئے تھے، یعنی اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے نیکی کا کام نہیں کیا ہے، کبھی انہوں نے ایک نیک کام نہیں کیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا خوف ایسے اس کے ذہن کے اندر طاری ہوا کہ جو اللہ ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جو کھلا اور پلا رہا ہے، جو ساری چیزیں ہمیں دے رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ریسیو کر لے گا، اللہ ہمیں پکڑ لے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین پکڑے گا تو ہماری ڈائری اور رجسٹر دیکھ لیا جائے گا، تو ہمارے گناہ بھرے ہوئے ہیں، ہمیں تو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے، میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، آئے میرے بیٹے، پوری زندگی پوری لائف میں نے گناہ کا کام کیا ہے، چوری کیا ہے، ڈکیتی کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب پیا ہے، تالی پیا ہے، آئے میرے بیٹے، میرے نام اعمال میں ایک نیکی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا اور اٹھا لیا تو آئے میرے بیٹے، سوائے جہنم کا میرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا اللہ رب العالمین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں مجھے رکھے گا۔ تو آئے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے جب میں مر جاؤں تو آئے میرے بیٹے، میری باڈی کو جلا دینا، بجائے دفن کرنے کا جلا دینا۔ آئے میرے بیٹے، جب تم میری باڈی کو، میری لاش کو جلا دو گے تو جلانے کے بعد رات کو 2 ٹکڑے میں بانٹ دینا، آدھے رات کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھے کو سمندر میں ڈال دینا۔ آئے میرے بیٹے، جب میری آدھی رات ہوا کے حوالے ہو جائے گی اور آدھی رات پانی کے حوالے ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کو ملے گا نہیں، ہوا تو اڑا کر کے لے کر چلی جائے گی، پانی بھی بہا کر لے کر چلی جائے گی، اللہ رب العالمین کو ہمیں نہیں ملے گا۔ تو آئے میرے بیٹے، جب اللہ رب العالمین مجھے نہیں پائیں گے تو ہم نہ اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، اور نہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے اندر، جنت کے اندر ڈالے گا۔ بیٹوں نے کہا کہ میرے ابو ایسا کیوں؟
हम आपको जलाए क्यों? हम तो मुसलमान हैं, हम आपको कब्रिस्तान के अंदर दफन करेंगे, कब्र खोदेंगे, उसके अंदर दफन करेंगे। बेटे ने, बाप ने कहा कि मेरे बेटे ये मेरा हुक्म है और इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। जब वो आदमी मरा तो उनके बच्चों ने ऐसा ही किया, उनके बाप को बॉडी को जला दिया और जलाने के बाद आधे रात को हवा के हवाले कर दिया और आधे को पानी में डाल दिया। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उठाया तो उठाने के बाद जब आदमी देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल किया कि मेरे बंदे तुमने अपने बेटों को ये काम करने के लिए क्यों कहा था, ये फेल करने के लिए क्यों कहा था? जब वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा तो डर गए, खौफ तारी हुई। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपके डर से, आपके खौफ से मैंने ऐसा करने पर मजबूर किया अपने बेटों को। आए अल्लाह, मैंने दुनिया में सुना है, जलसों में गया था, मस्जिदों के अंदर सुना है कि जिस आदमी को इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है तो कल क़यामत के दिन उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उठा लेगा। कल क़यामत के दिन उस दुनिया में उस आदमी को रिसीव करेगा जो दुनिया में आया, उसको मरना पड़ेगा। वहां जाने के बाद हिसाब किताब होगा। एक जन्नती जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। जो जहन्नमी होंगे वो जहन्नम के अंदर जाएंगे, जो जन्नती होंगे वो जन्नत के अंदर जाएंगे। आए अल्लाह, लेकिन मेरे नाम आमाल में कोई नेकी नहीं था, मेरे रजिस्टर में कोई नेकी ही नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बच्चों को ये काम करने के लिए, फेल करने के लिए कहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों को बुलाया और कहा कि मेरे फरिश्ते देखो, मेरे बंदे को मेरे डर से, मेरे खौफ से उन्होंने अपने बच्चों को ये काम करने के लिए मजबूर किया है। मेरे फरिश्ते जाओ, इज्जत के साथ उन्हें जन्नत के अंदर लेकर चले जाओ। उस आदमी को इज्जत के साथ जन्नत के अंदर लेकर गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे इस्लामिक भाइयों, आपको कहने का मतलब यह है, सजेस्ट करने का मतलब यह है, आपको बताने का मकसद यह है मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया से, इस दुनिया से जब उठाएगा, इस दुनिया से आपको रिसीव कर लेगा तो मेरे भाइयों वहां आप बच नहीं पाओगे। वहां पर आपकी कोई परेशानी हाल नहीं होगा। आपका रजिस्टर चेक किया जाएगा तो आप जहन्नम में होंगे तो सीधे जहन्नम के अंदर लेकर चले जाएगा।